سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی کوکب جی، رسول پاک کی کتنی ازواج مطہرات تھیں ٹوٹل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بھی اگر شامل کر لیجئے اور ساری ازواج کو شامل کر لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو مختلف وقتوں میں شادیاں رہیں وہ اگر کی جائے تو 9 یا 10 تھی، اور اس میں نے اچھا ریزن بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اچھا، آپ صلی اللہ صرف علیہ 9 یا 10؟ وسلم جی، بس اتنی، اس سے زیادہ اور تو نہیں کیا۔ اور یہ ایٹ اے سیرت ٹائم میں آپ ہے؟ نے، ایٹ اے ایٹ اے ٹائم ٹائم؟ 4 یا 5، ایٹ اے ٹائم اچھا میکسیمم 4 یا 5۔ اچھا اچھا السلام اور وہ علیکم بھی گوگو۔ وہ والا گروپ تھا جو اللہ کے خاص حکموں کے ساتھ کیا جی گیا تھا، کہ جن خواتین نے ہجرت کے لیے بہت اذیتیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے اسلام کی سربلندی، کیونکہ امیجن کیجئے نا اس وقت کو کہ جب مکہ سے مدینہ آ رہی ہیں یا شوہر کافر ہیں تو وہ خود مسلمان ہو گئی ہیں، تو ہم یہاں بیٹھے آسانی سے اندازہ نہیں کر سکتے ان کی تکلیفوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ ان مذہب کے لیے، اسلام کے لیے اس طرح کی تکلیفیں اٹھانے والی خواتین کو آنر دے کر ان کو جس میں سے چاہیں آپ اپنے حصار میں، اپنے نکاح میں لے کر ان کو آنر دے سکتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جو بات ہوتی ہے تو ہمارے دین میں اس طرح اتنا فرق کیسے ہو گیا؟ جیسے حضرت عائشہ کی عمر کئی لوگ 6 سال بتا رہے ہیں، کئی 9 بتا رہے ہیں، تو یہ دین اس طرح بالکل نہیں، اس پھیل۔ کو کلیئر کر دیا گیا ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور یوٹیوب پر جا کر آپ گاندھی صاحب کے پروگراموں پہ ٹائپ کیجئے حضرت عائشہ کی عمر بوقت نکاح، نہیں ان نہیں، کی وہ عمر میں نے تو 19 پڑھ لیا۔ سال تھی، ہاں نہیں نہیں، میں نے تو 19 ان کا سال تھی۔ سنا اور سمجھا ہے، لیکن جو ایک جرنل میں بات کر رہی ہوں کہ ہم۔ اسی کو پھیلایا جاتا ہے، اور کوئی ہم اگر سمجھ کے بات بھی کریں تو کہیں گے یہ کیا بات کری آپ نے، یہ تو لیکن برسوں سے ایک وہی بات۔ والی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ آپ دین کو پہنچانے کا واحد سورس ہے نا اللہ کے دین کو، تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مسخ کیا جائے۔ تو آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے ایک تو لوگوں نے یہ کیا کہ آپ کی شادیوں کو بڑا انہوں نے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ہندو تھا نا بندہ جس نے کتاب لکھی تھی بڑے ہی برے نام سے، تو ایک وہ بندہ تھا جس کو غازی علم الدین شہید نے قتل کیا تھا، اور دوسرا انہوں نے پورے یورپ کے اندر بھی اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ویل انفارمڈ رہنا چاہیے، ہمارا نالج اتنا لاجیکل ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک کے سوال کا جواب دے سکیں، کیونکہ ہم سوال کا جواب اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس اپنا نالج کم، ہمارے پاس اپنا نالج کم ہوتا ہے، اور جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہمارے پاس ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو یہ سارے الزامات پھیل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 19 سال تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آلریڈی ایک نکاح میں تھی، تو اتنی بچی چھوٹی جو 6 سال کی بچی ہوگی اس کو کسی کے ساتھ نکاح تو نہیں ہو سکتا نا اس کا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا نکاح مکہ میں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان کی رخصتی مدینہ میں آنے کے بھی 2-3 سال کے بعد، تو ان کی عمر جو ہے وہ بالکل طریقے سے انگریزی میں بھی میرے ہسبینڈ نے بتا دی ہے پوری روایت کو بیان کر کے، اور اردو میں غامدی صاحب نے پوری دلیل کے ساتھ بتا دی ہے کہ اصل میں اس کا ایک ورڈ گرا ہوا ہے، اس روایت کا ایک ورڈ گرا ہوا ہے، اصل میں 19 آنا تھا، اور عربی زبان میں 90 و 10 کا لفظ آتا ہے 19 کے لیے، 90 و 10، تو لکھتے وقت کسی نے اشارہ کا لفظ بائی مسٹیک نہیں لکھا گیا اور 90 کا لفظ اس روایت میں لکھا گیا، تو ان کی عمر اس وقت 19 سال تھی حضرت عائشہ کی، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، اور وہ ایک میچور خاتون تھی، اور جس طرح وہ علمی سوال کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بڑی ہی سمجھدار میچور خاتون تھی شادی کے وقت۔ جنرل سا ہے، پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اکثر لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سنتے ہوئے مجھے ملے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادیاں کی ہیں، تو کیا اس وقت ان خواتین میں کیا جیلسی نہیں ہوتی تھی، پائی جاتی تھی؟ کہ ہوتی تھی، آج کل اگر کریں
عام مرد کرے شادی تو بیویوں میں تو بالکل بڑی ہوتی ہے، جیلسی اور ہوتی اس ہے. کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر ہے. اس کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ سورہ تحریم کے اندر ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ کے پاس شہد آیا، مغافیر کا شہد آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ عصر کے وقت آپ سب کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، تو کسی جس زوجہ کے پاس شہد آیا تھا وہ ان کو کھلانے لگ گئی اور تھوڑا سا ٹائم اوپر چلا گیا. تو اب میں نام تو نہیں لوں گی کس زوجہ نے ایسا کیا، کیونکہ قرآن مجید نے مینشن نہیں کیا. تو دو آپ کی زوجاؤں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے شہد کی بو آ رہی ہے. مغافیر کا شہد تھا وہ، تو شاید اس میں ہوتی ہو تھوڑی بہت اسمیل، آپ کے منہ سے آ رہی ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت نفاست پسند تھے اور بہت صفائی پسند تھے، آپ نے کہا کہ اچھا آئندہ سے میں شہد نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر آپ کو کہا کہ تبتغی مرضا لما حرما، اللہ تعالیٰ نے کہا لما تحرمو، آپ کیوں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتے ہیں، تبتغی مرضات الواج، صرف اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہنے کے لیے. تو یہ لفظ استعمال کیا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال حسد تو پیدا ہوتا ہے، اور حسد کو کینے میں نہیں بدلنا چاہیے، اور اپنے دل کو سمجھانا چاہیے. یہ بھی ایک آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ میاں بھی بھرپور انصاف عدل سے کام لے تاکہ یہ جو رنجش اور یہ حسد ہے یہ کم سے کم ہو. تو یہ ہوتا ہے. یہ مجھے تھوڑا سا حسد اور کینے کا فرق سمجھنا تھا، آپ نے دو ورڈ یوز کیے کینا نا. دشمنی ہوتی ہے، کینا تو دشمنی ہوتی ہے نا، آپ اقدام کر دیتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کا. اچھا اور حسد ڈائریکٹ. آپ کی فیلنگ ہوتی ہے، حسد آپ کی فیلنگ ہوتی ہے. تو حسد کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ آگے جا کے کینے میں بدل جائے. جی نادیہ، شکریہ. کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. بیکاز ہم لوگ امہات المومنین کا پڑھ رہے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو ماریہ القبطیہ کا ذکر آتا ہے، تو مجھے پوچھنا تھا ان کا کیا مقام تھا. حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بادشاہ نے ان کی خدمت کے لیے ایک لونڈی گفٹ کی تھی. ٹھیک ہے، اور ان کی گفٹ کی تھی، لونڈی گفٹ کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کو آزاد کر کے ان سے شادی نہیں کی تھی، لیکن ان کو سارے حقوق وہی ادا کیے تھے جو ایک آزاد خاتون کو عطا کیے جاتے ہیں. اور ان کو گھر بھی دیا، ان کو سٹیٹس بھی دیا، ان کو مقام بھی دیا. تو وہ ان کے جسم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، جن کی وفات کچھ عرصے کے بعد ہوئی. اچھا، مطلب یہ اس وقت کا رواج تھا. بہت بڑا رواج تھا، بہت بڑا. اچھا. آج کل کے دور میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت کسی خاتون سے نکاح کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا، بہت غیر معمولی. اگر اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تو اس ہسٹری کو بادشاہوں کو سمجھیے کہ بادشاہ لوگ ان کے حرم میں کئی کئی خواتین ہوتی تھی، لیکن نکاح وہ صرف ایک دو سے کرتے تھے جو خاندانی لحاظ سے یا تو کسی نے یا تو ان کے لیے بہت قربانیاں دی ہوتی تھی اور یا پھر ان کا اسٹیٹس. وہ اس دور کی مجبوری تھی. شاید ہم اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں جس طرح کے وہاں اس دور کا تقاضے تھے. چلیں ٹھیک ہے، نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ. کے بارے میں آتا ہے کہ شاید ان کی حکمت یہ بھی رہی ہو کہ میں لوگوں کو دکھا دوں کہ اگر ایک غلام یا لونڈی آپ کی کسٹڈی میں ہے تو اگر آپ اس کو آزاد نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ کو اس کے ساتھ کتنا آئیڈیل سلوک رکھنا چاہیے. تو اس کی مثال ایک تو حضرت زید بن ثابت ایک مرد کے حوالے سے ملتی ہے کہ جن کو اتنا پیار کرتے تھے کہ لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، اور دوسرا حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں کہ وہ اگرچہ ایک لونڈی بن کر آئی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی عزت وقار اور مقام عطا کیا. جی چلیں، بہت شکریہ. جی السلام علیکم. میں نے وعلیکم پوچھنا تھا کہ السلام. عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی تو آج تک تو ہوئی ہم 9 سال کی عمر میں ہی سنتے چلے آ رہے تھے، آج تو بہت کلیئر ہو گیا کہ 19 سال کی عمر تھی. ذہن اس نہیں جی، ٹائم یہ پہ اس کو سوال کا کی سوال عمر آپ میں. جی نے کیا تھا
تو میں نے جی ان کو کلیئر کر دیا تھا کہ در حقیقت حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 19 سال تھی، اور جی وہ جو کتابوں کے اندر جب اس چیز کو لکھا گیا تو عربی زبان کے اندر جو 19 کا عدد ہے اس کو لکھا جاتا ہے 90 و عشرہ۔ 90 و عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 19، تو لکھنے والے کا مسپرنٹ ہو گیا یا لکھنے میں غلطی ہو گئی، کیونکہ ہم نے ثبوت کے ساتھ واضح طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی جس وقت ان کی رخصتی ہوئی ہے، اور یہ مسپرنٹ ہو گیا لکھنے میں، تو لوگوں نے ایز اٹ از اس کو 9 سال لے لیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب حضور کے رشتے کی بات ہوئی تو وہ آلریڈی منگنی ہو چکی تھی یا نکاح ہو چکا تھا، اور ان کی رخصتی کا سوچا جا رہا۔ پھر اس کے بعد جب ان سے رشتہ ٹوٹا، ٹوٹنے میں ٹائم لگا، ظاہر بات ہے ایسے تو نہیں ہو گیا ہوگا ایک دو دن میں، رشتے ٹوٹنے میں ٹائم لگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مکہ میں نکاح ہوا، اور پھر مکہ میں نکاح ہونے کے بعد جب مدینہ میں مسلمان آئے، اور اس کے بھی کو 3-4 سال کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس وقت وہ کسی بھی طرح سے 9 سال کی تھی۔ اب اس چیز کی ڈیٹیل آپ لوگ یوٹیوب پر جائیے تو انگریزی میں اس کو واضح طریقے سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ شہلا سلیم، ڈاکٹر شہلا سلیم نے انگریزی میں اس کو واضح کیا ہے، اور جاوید احمد خامدی صاحب نے اس کو اردو میں واضح کیا ہے، اور میں اس کو جگہ جگہ ہر پلیٹ فارم پہ واضح کرتی ہوں کہ اسلام پر یہ بلیم لگانا ہے، یہ ہمارے مخالفین کا تو پسندیدہ کھیل ہی یہی ہے کہ اسلام کے اندر الزام تراشی کی جائے کہ اسلام ایک غیر نیچرل مذہب ہے، اس کے اندر تو اس کا پیغمبر کی اتنی شادیاں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر تو پیغمبر نے ایک نابالغ بچی کے ساتھ شادی کی تھی، اس طریقے سے وہ بلیم کرنا چاہتے ہیں ہمارے مذہب کو۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پورا علم حاصل کریں، ہر چیز کا علم حاصل کریں، اور خاص طور پر جن جن جگہوں پر ہمارے دین کو بلیم کیا جاتا ہے ان چیزوں کا پورا علم حاصل کر کے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جو تم بات کہہ رہے ہو وہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک صاحب ٹی وی پر ان کا پروگرام دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لم یہدنا، کہ جن کو حیض نہیں آیا، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین سے کم عمری میں شادی کی جا سکتی ہے، حالانکہ قرآن مجید نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین جو شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن بعض خواتین کو ابھی حیض نہیں آیا ہو۔ کچھ ایسی خواتین ہوتی ہے نا کہ جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے، ایسی خواتین بھی ہوتی ہے جن کو حیض نہیں آتا یا حیض لیٹ آتا ہے لیکن شادی کی عمر ہو چکی ہوتی ہے، تو ان کی عدت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن نے نابالغ لڑکی سے شادی کی بات کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب عورت جسمانی طور پر، ذہنی طور پر بالغ ہو جائے تب اس کی شادی کی جائے، یہ اسلام چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں خدا نہ خواستہ لوگ بہت ہی غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور افسوس ہمارے مذہب کا یہ ہے کہ ہم بڑی جلدی اس پروپیگنڈے کی زد میں آ جائیں، اور پھر ہم لوگوں کو جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ان کی فیور کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹریجڈی کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو جب ہم کلیئر کرنے کے لیے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو وہ لوگ الٹا ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ تو نئی بات پیش کر، حالانکہ ہم نئی بات نہیں پیش کر رہے ہوتے، ہم دین کے اندر پوری تحقیق کر کے، پوری جان فشانی کر کے، ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئیں آپ بھی ان سورسز کے ذریعے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ آپ شہزاد سلیم کا بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بک کا حوالہ مل جائے گا تاکہ میں کسی سے بات کروں تو میں حوالہ دے سکوں کہ فلاں بک دیکھیے میں۔ یوٹیوب پر ہے، یوٹیوب پر آپ جا کر نا ڈاکٹر شہزاد سلیم کے نام سے ٹائپ کریں گی، اور اس پر جا کے آپ ٹائپ کر دینا اگر کہ ان کی حضرت عائشہ کی ایج ٹھیک اردو ہے میں یا انگریزی میں آپ یہ ٹائپ کر دیں گی تو آپ کو کافی پروگرام اس پہ، بلکہ اس پہ جی انہوں نے ٹھیک ایک ہے کریٹیکل انالیسس کر کے بتایا کہ ان کی جو بڑی بہن تھی حضرت اسما، ان کی عمر اتنی تھی اور حضرت عائشہ ان سے 10 سال چھوٹی تھی، تو اس طرح پورا انالیسس کر کے بتایا گیا کہ حضرت عائشہ کی عمر یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ 9 سال تھی وہ بالکل غلط ہے۔
وہ جائیے جا کے اس کو دیکھیے.